اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز کر چکے ہیں۔ آج ہم اپنے پروگرام میں ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ایک ٹاپک کو لے کے آئے ہیں، اور وہ جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈینگی سے متعلق۔ ملک بھر میں ڈینگی بے قابو ہو چکا ہے، اور پورے ملک میں کسی بھی ہسپتال میں چلے جائیں وہاں پہ ایمرجنسیز جو ہیں وہ فل ہیں ڈینگی کے پیشنٹ سے۔ تو صرف کراچی میں جو نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں وہ ہیں 115، اور اسلام آباد میں جو ڈینگی کے جو پیشنٹس جو کل رپورٹ ہوئے ہیں وہ ہیں 128۔ اسی طرح ہر شہر میں سینکڑوں کی تعداد میں ڈینگی کے پیشنٹس جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور صرف اس دفعہ وہ ڈینگی کے ساتھ ساتھ اور بھی عجیب قسم کے مچھر وغیرہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ شاید پورے ملک میں سیلاب کی وجہ سے پانی بہت زیادہ ہے، یا شاید جو انتظامیہ کی جو توجہ ہے وہ دوسری جانب ہے، اور یہ ان مچھروں کو ان کے سپریز وغیرہ پہ اور اس طرح کی روک تھام کا کوئی شاید کام نہیں کیا گیا۔ اسی حوالے سے اپنے پروگرام میں آج ہم بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے، اور ڈینگی کیوں ہر سال ہمارے لیے ایک مشکل کھڑی کر دیتا ہے، کیونکہ دنیا میں اور بھی بہت سارے ایسے ممالک موجود ہیں جہاں پہ ڈینگی لوگوں کو ہوتا رہا ہے اور انہوں نے اس پہ بڑے اچھی طرح قابو بھی کر لیا ہے۔ ہمارے ہاں ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا؟ میں تعارف کراؤں گا میرے ساتھ آج کے جو مہمان ہیں۔ میرے ساتھ آج کے مہمان ہیں جناب ایک تجزیہ کار ہیں اختر ارائیں صاحب۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ بالکل دعا ہے، شکر ہے اللہ کا۔ زبردست۔ اختر بھائی، ڈینگی کے مریضوں کے حوالے سے بات کرنے والے، کیونکہ ہر شہر میں سینکڑوں کی تعداد میں نئے مریض رپورٹ ہو رہے ہیں، اور اسی طرح ہلاکتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تو اختر بھائی، ڈینگی تو ہر سال ہی اپنا کام دکھا رہا ہوتا ہے، اور اس دفعہ اس کا کچھ پریشر یا کوئی اسٹرینتھ کچھ زیادہ نہیں لگ رہی ہے؟ زیادہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں، ہر دوسرا تیسرا شخص جو ہے وہ ڈینگی کی وجہ سے متاثر ہے۔ جب پریونٹیو میئرس نہیں لیے جائیں گے، اس کے لیے جب ایک چیز ہر سال آتی ہے بارش کے موسم کے بعد، اکثر یہ ایسا ہوتا ہے، تو ہماری حکمران اور ہمارے عوام اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے، اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے اقدامات کیوں نہیں کرتے؟ اس بار اوور لک ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے کوئی اسپرے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جو لوکل گورنمنٹس کرتی تھی، میٹروپولیٹن سٹی ہیں یا جتنے بھی بڑے شہر ہیں وہاں پر نہیں ہو رہا۔ ایک تو ریزن یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دوائیوں کا جو چھڑکاؤ ہوتا ہے وہ بہت کم ہوا ہے۔ بارشیں تھوڑی سی زیادہ ہوئی ہیں، پانی زیادہ رکے ہیں، زیادہ تر صاف پانی میں یہ لاروا جو ہے ڈیولپ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے یہ ڈینگی کا جو مچھر ہے خاص طور پہ یہ ایک فیمیل مچھر ہے خاص، وہی اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ وائرل ڈیزیز نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ وائرل ڈیزیز ہے، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے سے لگ سکتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بیسیکلی یہ خاص قسم کا مچھر ہے جس کے کاٹنے سے یہ ہوتا ہے، جو کہ صاف پانی میں پروان چڑھتا ہے، اور پھر جس پیشنٹ کو ایک دفعہ اس کے اندر وہ ایک جراثیم چلا جائے تو وہ پھر اگر اس کو دوسرا عام مچھر بھی کاٹے گا اور وہ کسی اور کو بھی جا کے کاٹے گا تو وہ ٹرانسفر کرتا ہے، تو مچھر کیریئر ہو جاتا ہے، کیریئر ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے یہ سوچنا کہ یہ کالا مچھر ہے، یہ دبے دار مچھر ہے، اس کو ماریں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عوام کو اوور آل ہی جو ہے اپنے گھر کے اندر بھی اپنے سیلف پروٹیکشن کے لیے کم از کم اسپرے کر دیں آپ۔ حکمران تو بیزی ہیں شاید کچھ اور معاملات میں، ٹاپ لیول کے جو پولیٹیشنز ہیں یا حکومتیں ہیں وہ بیزی ہیں کسی اور معاملات میں۔ بلدیاتی انتخابات کہیں ہوئے ہیں کہیں نہیں ہوئے ہیں، اور وہ تو بڑی مشکل سے ڈوبنے والوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہاں پر جو بیماریاں جنم لے چکی ہیں، آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی ٹیبلٹ ہے، نام نہ لوں تو بہتر ہے، ویسے تو کامن نیم ہے، پیرنڈول ٹائپ کی ٹیبلٹ بھی اویلیبل نہیں ہے جی، جو کہ یہی واحد ایک ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ سر ORS وغیرہ بھی اویلیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، جلدی امراض کی اور پیٹ کے امراض کی جتنی جو بنیادی ادویات ہوتی ہیں وہ اس وقت سٹورز پہ نہیں مل رہی ہیں، یعنی کہ وہ تمام اقدامات جس میں سپلائی لائن کا بھی ہونا میڈیسن میں، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے اور بہت سی چیزیں ہیں وہ بالکل نہیں ہیں۔ تو کم از کم سر اسی کے ساتھ معافی چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں سر، وزیر اعظم صاحب نے آج اس
اس حوالے سے بھی ان کا اسٹیٹمنٹ آئی ہوئی ہے کہ ادویات کی قیمت بڑھانے سے انہوں نے انکار کر دیا. یہ وزیر اعظم صاحب نے کوشش کی ہے کہ قیمتیں نہ بڑھیں. اللہ کر کے ایسا ہو. یہ ہمیں تو یہ ماضی میں بلکہ ماضی قریب میں بھی یہ بیانات نظر آتے ہیں, پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس ہیں, اقدام کا ہے. دیکھیں ابھی دستیاب ہی نہیں ہے, بلکہ ایک کمپنی نے تو یہ منع کر دیا, کہہ دیا کہ ہم کاسٹ پرائس سے کم دے ہی نہیں سکتے. دستیاب ہی نہیں ہے. مطلب آپ دیکھیں نا, اسپرے کرنا, پہلے تو پانی کے جتنے بھی ایسی جگہ مقامات تھے جہاں پانی رکتا ہے وہاں رکنا نہیں چاہیے. روڈ کی ریپیئر ہوتی نہیں ہے, حکومتیں بیزی ہیں اپنے معاملات میں, ٹھیک ہے, اور سیاسی توڑ جوڑ کے اندر. ایک نا وقفہ آ گیا, اگر وقفے سے واپس آتے ہیں تو اس پہ بات کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ اسپرے جو ہیں وہ نہیں ہو رہے جس میں لوکل, وفاقی یا صوبائی حکومتیں اپنا کردار ادا کیا کرتی تھیں. میں آپ کو بتاؤں, پچھلے سال شہر کراچی میں کوئی یہ حکومت آگے نہیں آئی ہے اس حوالے سے. فلاحی ادارے جو ہیں انہوں نے کروڑوں روپے کا اسپرے کروایا اپنے پاس. جی ٹھیک ہے, نہ لوکل جو حکومت ہے, نہ صوبائی حکومت نہ وفاقی حکومت, ان کی جانب سے ابھی تک کہیں سپرے ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آئے. ٹھیک ہے, کہیں آئے بھی ہوں گے, کوئی خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہوں نے دیکھ لیا ہوگا کہیں ان کو سپرے کرتے ہوئے, ویسے عام شہری کو تو نظر نہیں آئے. فلاحی ادارے جو ہیں پچھلے سال بھی کراچی جیسے بڑے شہر میں ہمارے یہاں کی جو بڑی این جی اوز ہیں وہ سپریز کرواتی رہی ہیں. سڑکوں کی مرمت کے لیے این جی اوز کے اپنے ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں. گٹروں کے ڈھکن لگانے کے لیے ہمارے ہاں این جی اوز نے یہ ذمہ لیا ہوا ہے کہ مطلب لوگ یہاں پہ چلتے پھرتے گرتے مر رہے ہیں تو ڈھکن لگا دیے جائیں. تو مجھے یہ بات بتائیں, کیا یہ این جی اوز کا کام ہے؟ کیا یہ انہوں نے یہ گٹروں کے ڈھکن اور سپرے آ کے گلیوں سڑکوں پہ کرنے تھے یا سڑکوں کی مرمت کرنی تھی؟ جن لوگوں کا کام ہے وہ کدھر سوئے ہوئے ہیں؟ یقیناً دیکھیں, اصل میں ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں. جب ٹیکس کس مد میں ادا کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کا پر ریونیو آتا ہے, اس ریونیو سے بجٹ بنتی اور ہمارے فلاحی کام جو ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور وہ فنڈز پھر حکومت فیڈرل گورنمنٹس جو صوبائی حکومتوں کو بھی دیتی ہے, صوبائی حکومتیں کچھ لوکل بلدیات کی منسٹری کو اور ان کو بھی دیتی ہے. تو یہ وہیں سے سارا پہیہ چلتا ہے. جب آج کل ٹیکس پر ٹیکس لگایا جا رہا ہے, چاہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز کی بھرمار ہو گئی ہے, اور واپڈا ہو, بجلی کے KEC ہو, فردر ٹیکس, ایکسٹرا ٹیکس, ادر ٹیکس, جب نام نہیں بچتا ادر ٹیکس. بھائی اتنے ٹیکس دینے کے باوجود بھی آپ کا وہ سوال, تو پھر ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا یہ فلاحی ادارے ٹیکس لیتے ہیں؟ کیا یہ وہ این جی اوز ہم سے پیسہ لیتی ہیں؟ نہیں. حکومت جب ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسز کی بھرمار مچائی ہوئی ہے تو دس از دیئر سول رسپانسبلٹی کہ عوام کی کم از کم فنڈامنٹل رائٹ, بنیادی 2-4 ضروریات پوری کریں. کہ آپ نے دیکھا کہ ماضی قریب کی جو حکومت ابھی جو نہیں ہے اس وقت اقتدار میں, جب بارشیں ہوئی تھیں 2 سال پہلے 3 سال پہلے, تو آ کے پانی میں کھڑے ہو کے یہاں کراچی شہر میں ڈوبتے ہوئے لوگ کو کہتے کہ جی آپ چندہ دیجئے تاکہ ہم اس میں فلاحی کام کریں. یہاں پر ایک سیاسی گیم چل رہی تھی, کوئی پیسہ خرچ کرنے کو تیار نہیں تھا. جو اقتدار میں جن کے پاس وہ ریونیو فنڈز موجود تھے وہ بھی اس پانی میں شلوار کو اوپر کر کے کھڑے ہو کے وہاں پر میڈیا کو بیان دے رہے ہیں کہ جی ڈونیشن اکٹھے کیے جائیں, تاکہ جب ڈونیشن ہی اکٹھے کرنے ہیں تو پھر یہ ٹیکسز بھی ہم فلاحی اداروں کو دیں, پھر ہم انہی کو سب پیسہ دیں, وہی کام یہ کریں. یہی وہ پوائنٹ ہے جس پہ میں ابھی آنا چاہ رہا تھا کہ جب لوگ اپنے ٹیکس کے پیسے کو اپنے اوپر لگتے ہوئے یا اپنے علاقوں, محلوں, شہروں میں, صوبوں میں لگتے ہوئے نہیں دیکھتے نا, تو وہ ڈیموٹیویٹ ہوتے ہیں. وہ ان کا دوبارہ ٹیکس دینے کو دل نہیں کرتا. وہ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ان کو نہ دیں پیسے, ہم فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں نا, ادھر جا کے پیسے دے دیں. تو یہ والی جو چیز ہے, اس سے بھی ملک کبھی ترقی نہیں کیا کرتے. جو قومیں ٹیکس نہیں دیتی ہیں وہ ان قوموں کے یہی حال رہتے ہیں. مگر ٹیکس دینے کے لیے کچھ نہ کچھ دکھانا بھی تو پڑتا ہے کہ بھئی ہم دیکھیں آپ لوگوں کے ٹیکس کی وجہ سے یہ ہوا, آپ نے ٹیکس دیا ہم نے یہ کمال کر دیا, آپ نے ٹیکس دیا ہے اس دیکھیں ہم نے یہ کر دیا. کچھ کر کے تو دکھائیں, لوگوں کا ایک اعتماد تو حاصل کریں. وہ ایک ٹرسٹ ہی نہیں ڈیولپ ہو پا رہا ہے. آج بھی دیکھیں کہ جتنے سرکاری اکاؤنٹ نمبرز ہیں یہ فلڈ ریلیف کے لیے اور یہ سارے, اس سے زیادہ عام شہریوں سے آپ سروے کر کے دیکھ لیں کہ آپ کے پاس یہ 1000 روپیہ ہے, آپ نے
کسی جمع کروانا ہے، یہ آپ کے پاس 10 آپشن ہیں، کہیں بھی جا کے جمع کروا دیں. کوئی جان بوجھ کے عقل سمجھ رکھنے والا آدمی جا کے سرکاری کسی جگہ پہ جمع نہیں کروائے گا. اس کا اپنا ٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہوا ہے کہ فلانی این جی او ہے وہ اچھی ہے، وہاں جا کے میں کروا دیتا ہوں، یا یہ آرمی کے ان لوگوں کے اکاؤنٹ میں کروا دیتے ہیں یا کسی اور میں کروا دیتے ہیں. تو یہ کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ عوام کے ساتھ عوام اور حکومت کا ایک اس طرح کا جو تعلق ہے یہ ڈیولپ ہو پا رہا. بالکل یہی نکتہ ہے. اصل میں ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں عوام دینا چاہتی ہے اور دیتی ہے. آپ جس مد میں چاہے پیٹرولیم مصنوعات کی سیل کے اوپر آپ لیویز یا مختلف ٹیکسز کی شکل میں آپ اپنے خزانے بھر رہے ہیں، عوام دے رہی ہے. ایک موٹر بائک کر بھی بیچارہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے اور ایک ہر شخص کنٹریبیوٹ کرتا ہے، چاہے وہ ایک چھوٹا سا لوڈ ہی کیوں نہیں کرے، 25 روپے کا، 20 روپے کا، 50 روپے کا، اس میں سے بھی ٹیکس کی مد میں کچھ پیسہ جا رہا ہے. تو یہ بنیادی حکومت ہے. سویلائز سٹیزن کو چاہیے کہ ٹیکس دے گورنمنٹ کو، مگر گورنمنٹ تو شو کرے. جیسے آپ نے فرمایا نام لینا، مجھے میں لے لیتا ہوں کوئی بات نہیں، کیونکہ ہر میڈیا پہ جے ڈی سی کا کتنا کام ہے، لوگوں کو کتنا ٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا. ایک ایگزامپل ہے، آپ نے ان کو لیٹر لکھ کے اپریشیٹ کر دیا کہ جی آپ کا بڑا کمال ہے. بھائی ان کا تو ٹھیک ہے کمال ہے، یہ عوام کا کمال ہے. عوام نے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ ان اداروں پہ ٹرسٹ ہے، ٹرسٹ کی وجہ سے وہاں پیسہ دے رہے ہیں اور وہ ساری چیزیں پوری کر رہے ہیں. مگر آپ بھی تو کریں نا، آپ بھی کیجئے تاکہ جو ہے عوام کا ٹرسٹ ہو. اور ہم حکومت کے ساتھ ہیں، عوام حکومت کے ساتھ ہیں ہمیشہ. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہے کہ آپ کام کر کے دکھائیں اور ہمارے تمام بنیادی مسائل حل کریں تاکہ یہ بیماریاں اور یہ چیزیں نہ پھیلیں. بالکل صحیح. اختر بھائی، ہم بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی ایک اوسط زندگی، اوسط تنخواہ والا ایک آدمی جو ہے، ایک عام غریب آدمی جو مطلب پاکستان میں جو میجرلی جو لوگ موجود ہیں وہ سارے ایوریج سے ہی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں انہیں، لوور کلاس. ہاں، تو لوئر مڈل کلاس. ٹھیک ہے، اگر ایسی کسی ایک کلاس میں سے کسی ایک فیملی ممبر کو ڈینگی ہو جاتا ہے تو کیا وہ ہسپتال کے اخراجات اٹھا سکتا ہے؟ کیا وہ ادویات کے اخراجات اٹھا سکتا ہے؟ کیا وہ صرف بنیادی ٹیسٹ جو ہیں چیک کرنے کے لیے کہ یہ ڈینگی ہے یا ملیریا ہے، کہ یہ بھی اخراجات اٹھا سکتا ہے، یا حکومت کہیں نہ کہیں سپورٹ کر رہی ہے انہیں؟ دیکھیے، حکومت کی سپورٹ کی تو بات ابھی ہم نے کر ہی لی کہ آپ نے دیکھا. حالانکہ اگر دیکھا جائے یہیں پر آپ میڈیکل کی بات ہو رہی ہے تو صحت کی سہولیات کے لیے جو ماضی کی حکومت تھی پی ٹی آئی کی، اس نے بہت اچھا ایک اقدام اٹھایا تھا، صحت کارڈ پنجاب کے اندر. اور اس صحت کارڈ کو بھی ظاہر ہے کہ ڈکلائن کیا جا رہا ہے یا کس نہ کس طریقے سے پیچھے کیا جا رہا ہے، بند کیا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ اتنا اچھا قدم تھا کیونکہ ہر گھر کا جو ناگہانی خرچہ ہے، اچانک خرچہ ہے، جو کہ صرف دال روٹی اور 2 وقت کی روٹی پوری کرنے میں اس کی تنخواہ چلی جاتی ہے، اس کی ارننگ، تو وہ اس طرح کے اخراجات کہاں سے پورے کرے گا؟ تو اس کو ایک بیک اپ، فل بیک اپ مل جاتا تھا. خاص طور پہ اگر وہ ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں اس وقت اچھا خاصا جو ہے وہ اماؤنٹ جو ہے اس پہ خرچ ہو جاتا ہے. جیسے کہ ڈینگی کے بیسکلی 4 کیسز میں سے ایک کیسز سیویئر ڈینگی کہلاتا ہے، یعنی سیویئر ہو جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے. اور سیویئر ہونے کے بعد جب وہ ہاسپٹلائزیشن کی پوزیشن میں آ جاتا ہے تو اتنا زیادہ اس کا خرچہ ہوتا ہے. جیسے کہ آپ نے تو اسٹارٹ کیا کہ ایک عام بندہ بھی ایک سی بی سی ٹیسٹ کرا لیتا ہے، اس کے بعد ایک ٹیسٹ، پھر دوسرا ٹیسٹ، پھر تیسرا، وہ کہاں سے بیچارہ پورا کرے گا؟ تو صحت کارڈ جیسی سہولتیں بند نہیں کرنی چاہیے تھی. ایک بہت اچھا اقدام تھا اور باقی صوبوں میں بھی شروع کرنی چاہیے تھیں. بالکل، ایون سندھ میں یا تمام صوبوں میں. کے پی کے کا بھی ابھی اگر آپ دیکھیں انہوں نے ابھی ایجوکیشن پہ بہت زبردست ایک کام کیا ہے، تعلیم کارڈ کی کچھ اس طرح کر کے زبردست کام کیا ہے. 2,44,000 اسٹوڈنٹس کی 100% فیس جو ہے نا ویو کرنے کی خبریں جو ہے نا یہ میں پڑھ رہا ہوں. بالکل، آرٹیکل 25A کے مطابق انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اچھی تعلیم کے لیے، تاکہ وہ اتنی فیملیز جو 2,44,000 فیملیز ہیں کل کو یہ جب خاندان بنیں گے تو ایک پڑھا لکھا خاندان ہوگا. تو یہ بڑے اچھے اقدامات ہیں. تو حکومتوں کو سوچنا چاہیے، تمام صوبائی حکومتوں کو، اور اس وقت جس سیاسی پارٹی کا یا جتنی بھی
तमाम पार्टी ने एहतियात करके एक मामला बनाया है। अच्छी चीज़ों को जारी रहना चाहिए। हाँ, बल्कि ये नहीं कहना चाहिए कि ये पिछली हुकूमत से थी। क्या हुकूमतों के आपस में, सियासी जमातों के आपस में इख्तलाफात होते हैं, और वो मगर ऐसा भी नहीं है कि जिस इंसान से, जिस पार्टी से, जिस ताकत से आपको इख्तलाफ है, उन्होंने ज़िंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया। कोई ना कोई अच्छे काम तो होंगे ना भी, आप उनको तो लेकर चलें। और दोनों को ही ऐसा करना चाहिए, दोनों तीनों जितने भी लोग इक़्तिदार के लिए लगे। खैर एनीवे, आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि डेंगू की अलामात क्या हैं? मतलब आप एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, स्कूल्स में भी बच्चे जो हैं वो इस तरह की शिकायत की वजह से छुट्टियां कर रहे होंगे, और आपको भी ज़रा अंदाज़ा भी होगा, तो इसकी अलामात क्या हैं, वो क्या बताएंगे आप लोगों को? देखिए, नॉर्मली तो ये बच्चा निढाल हो जाता है, या उसका चेहरा जो है या जर्द माइल हो जाता है, या कोई एडल्ट होता है तो वीकनेस फील करेगा, टेम्परेचर फील करेगा, फिर एकदम टेम्परेचर सीरियस हो जाता है, 102 और 103 तक चला जाता है। तो जैसे ही कोई टेम्परेचर की या इस टाइप की शिकायत हो, या जिस्म में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, इस टाइप की, या कभी कभी वॉमिटिंग होना, कभी कभी नसीर आ जाना, नाक से खून बह जाना, या कभी बलगम में आ जाना, या थूकने में आ जाना, तो क्योंकि वो ये तो सीरियस कंडीशन की तरफ मैं जा रहा हूँ। थोड़ी सी भी हल्की फुल्की अलामात हो तो बहुत जल्दी से वो इसको या तो टेस्ट करा लें। बुखार, जिस्म में दर्द, मेरा ख्याल ये इसकी बुनियादी अलामत है। जैसे ही लगे तो उसको स्कूल के, अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको स्कूल ना भेजा जाए, उनको फ़ौरन रेस्ट की ज़रूरत है, उसको लिक्विड डाइट्स की ज़रूरत है, खाने पीने की वो करें, और देखें कि अगर किसी डॉक्टर से फ़ौरन रिज्यू करें। कम से कम एक CBC का टेस्ट जो है आजकल डॉक्टर कॉमनली कह रहे हैं कि आप कराएं, तो उससे क्या होता है, ब्लड काउंट का पता चल जाता है, चीज़ों सामने आ जाती हैं, और इमरजेंसी में जाना पड़े। अगर 4 दिन या 5 दिन गुजर जाएं और वो सीरियसनेस होने की तरफ आ जाए तो फिर जो है बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, फिर सीवियर डेंगू की शक्ल अख्तियार कर लेता है, फिर हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है, ड्रिप लगती है, और फिर मामला ख़राब हो जाता है। तो कहते हैं ना कि इलाज से बेहतर है एहतियात, है ना? तो एहतियात क्या है? जैसे गुज़श्ता अदवार में हमने देखा कि डेंगू पे पंजाब ने बड़ा अच्छे तरीके से काम किया, अच्छा बाकायदा कैंपेन्स चलती रहीं सूबाई हुकूमतों की सतह पे, तो उससे अच्छे रिजल्ट्स रहे। उसके हस्पतालों में भी उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया हुआ था, लोगों को बार बार बताया भी जा रहा था कि आप ये करें, ये नहीं करें। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सारा क्रेडिट जो है उस वक्त वज़ीर आला पंजाब जनाब, साबिक वज़ीर आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ साहब को जाता रहा। तो आज तो वज़ीर आज़म हैं, आज सिर्फ एक सूबे के ये सरपरस्त नहीं है, आज तो पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। तो पूरे मुल्क में अगर ये शिकायत आ रही है तो इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब या तो इस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं या अब इनसे हो नहीं रहा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ज़बरदस्त आपने पॉइंट उठाया। ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था जब खादिम आला थे, और उन्होंने वाकई पंजाब में इस चीज़ पे काम किया था, डेंगू पे काफ़ी काम किया था। तो उनको चाहिए कि अब तो ये पूरे मुल्क में करें। अब तो खादिम आज़म है तकरीबन KPK के बिल्कुल खादिम आज़म है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको खिदमत करने का मौका दे और वो करें। हाँ। करके दिखाएं। अल्लाह ने मौका तो दे दिया है, जी, इसमें कोई शक नहीं है। अब कितने महीने का है, मगर वो करके दिखाएं। हाँ। तो ये बात देखिए, KPK के अलावा मेरा ख्याल है तकरीबन उनकी इत्तेहादी हुकूमतें तमाम सूबों में मौजूद हैं, और ये चाहें तो वो पंजाब का जो मॉडल है वो यहाँ पर करें। जैसे कि कम से कम चंद एक टेस्ट ऐसे हैं जिनकी प्राइस फिक्स कर दी जाए, जैसे कि पहले भी एक्सपेरिमेंट हो चुका है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि मिनिमम उस पर कर दिया जाए। वैसे बेहतर तो ये था कि हेल्थ कार्ड को ही वो कर दिया जाए। जी। अब एहतियाती तदाबीर पे आना बहुत ज़रूरी है। देखिए, असल में एहतियात इलाज से बेहतर है। हमें चाहिए कि हम आवाम जो है एहतियात करें, ठीक है, और एहतियात करेंगे तो हम सीवियर कंडीशन में नहीं जाएगा पेशेंट। ठीक है, तो मैं आप और जो नाजरीन हमारे इस वक्त देख रहे हैं विद शहरों में, वो उनके लिए क्या एहतियात हो सकती है, ज़रा उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। जी, एहतियात तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हम सबसे लीस्ट क्या कर सकते हैं कि कुछ इस तरह की चीज़ें मिलती हैं कि हम कम से कम बॉडी पे हल्की सी लगा दें, बच्चों को भी लगा दें, बिल्कुल वो लगा दें, और कपड़े उतार के ना सोएं, और कोशिश करें कि जिस्म का हिस्सा ढका रहे, और ताकि जो है वो हम लोग उस मच्छर से काटने से बचें, या आम मच्छर से काटने से बचें। और बाकी जो एक गरीब आदमी है जो आसमान के नीचे सो रहा है बारिशों की वजह से, वो मच्छरदानी के अंदर सोए, कम से कम वो छोटा सा आइसोलेटेड एक तो हो जाए। अच्छा, तो अब देखें कितने जुल्म की बात है। मैं आपको बताऊं, इस वक्त लोगों के घर टूट गए,
گر گئے ہیں, ان کے مال مویشی سارے بہہ گئے ہیں, مر گئے ہیں, اور ان کے اپنے عزیز جو ہیں وہ بھی بارش کی وجہ سے, سیلاب کی وجہ سے وہ مطلب بہت سے لوگ جو ہیں وہ بیمار بھی ہیں اور کچھ انتقال بھی کر چکے ہیں. سر ایسے موقع پہ حکومت کی جانب سے اگر 10 لاکھ ٹینٹس چاہیے تھے نا, تو ان کو ملیں کوئی 10,000 ٹینٹس, ٹھیک ہے. اب یہ تو ہے ایک گھر کے لیے ایک ٹینٹ دے رہے تھے نا آپ, مگر ایک گھر میں اگر 5 ممبرز ہیں تو 5 مچھردانیاں بھی چاہیے انہیں. مچھردانیاں نہیں ہیں یہاں پہ, اور جتنی ہیں وہ اتنا کافی ہیں. ہم شہروں میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, یا ان شہروں میں, ان دیہاتوں میں جہاں پہ لوگ چھتوں پہ سوتے ہیں یا کھلی جگہ پہ سوتے ہیں, ان کو تو آپ نے کہہ دیا کہ مچھردانی لے کے سوئیں. مگر جو لوگ بیچارے اس وقت کیمپوں میں یہ جو تمبو گوٹ اور یہ ٹینٹ گوٹ اور یہ بنا کے جو جہاں پہ ہم نے ان کو عارضی طور پہ رہائش دی ہوئی ہے, وہاں بھی لوگوں کے پاس یہ مچھردانیاں نہیں ہیں. ملیریا اور ڈینگی کو ہم دعوت دے رہے ہیں, تو ہنگامی بنیادوں پہ ہمیں, میرا خیال ہے, اس پہ کام کرنا چاہیے. بالکل سر, چاول کھا کھا کے لوگ بیمار ہو رہے ہیں. جی اب یہ چاہیے یہ کہ ہنگامی بنیادوں پہ اس چیز کا بندوبست کریں کہ کم از کم ان کو ایک چھوٹا سا مچھردانیاں دے دیں, 1 دے دیں, 2 دے دیں. اگر 5 ممبر ہیں تو 2 ہی دے دیں, تو مل کے سو لیں گے. کم از کم کچھ تو پرووائڈ کریں نا. حکومت کو اس طرح کے اقدامات اٹھانے چاہیے تھے, دوائیوں کا اسپرے کرنا چاہیے تھا, مگر عوام اپنی مدد آپ کے تحت وہ اپنا بچاؤ خود کریں, اور فوراً ہی کوئی بیماری یا بخار یا جسم میں درد ہونا شروع ہو تو فوراً جو ہے اس کو دیکھیں کہ وہ سیویئر کنڈیشن میں نہ جائے. سیویئر میں جائے گا تو جب پلیٹلیٹ کم ہوں گے, ڈرپ لگنا بہت ضروری ہے, پھر ڈاکٹر ہاسپٹلائز ہونا ضروری ہے. تو وہ ہمارے اقدامات نہیں ہیں, کیونکہ پیشنٹس بہت ہیں اور ہمارے پاس دوائیاں نہیں ہیں. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ فوراً کوئی اس پہ انتظامات کریں. تعلیمی اداروں میں ہم نے ہیلتھ ایجوکیشن پہ یہ کام شروع کر دیا ہے. تعلیمی اداروں میں ہم نے یہ سیشنز ڈیلی ہو رہے ہیں ہمارے پورے پاکستان میں, آل پاکستان پرائیویٹ اسکول کی طرف سے. یہ بہت اچھی بات ہے, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. باقی تعلیمی ادارے اور جتنے بھی دفاتر ہیں, جتنے بھی ادارے ہیں, ان سب کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اپنی جگہوں پہ جو ہے وہ سپریز کروائیں اس حوالے سے, ڈینگی کے حوالے سے, ان مچھروں سے بچنے کے لیے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے. آپ دوستوں سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے دیں اجازت. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.